بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے زبان کے حصوں کے بارے میں پڑھا تھا، ساتھ میں جو ہے دانتوں کے نام بھی ہم نے جانے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ نے یقیناً اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آج کی کلاس آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والی، تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس میں آپ زبان کے حصے جو ہے ان کو جان لیجئے اور دانتوں کے جو نام ہیں ان کو بھی جان لیجئے، تبھی جا کے جو ہے آج کی کلاس آپ کو بآسانی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حرف حافیہ کے بارے میں، یعنی حرف ضاد کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر حرف ضاد کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ حرف ضاد جو ہے یہ عربی زبان کا حرف ہے اور عربی زبان کے اندر سب سے مشکل ترین حرف مانا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بات آتی ہے وہ یہ ہے، کیا ہم نے ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ضاد اور ضاد کے درمیان بہت پہلے اختلافات تھے، کچھ لڑائیاں بھی ہوئی اور علماء کے درمیان جو ہے بحث بھی ہوئی، کتابیں بھی لکھی گئی، لیکن آج الحمدللہ ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ یعنی آج میکسیمم جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ اب جو یہ ضاد اور ضاد کا مسئلہ ہے یہ آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے اندر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جو باہر کے ممالک ہے وہاں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی۔ اہل عرب جو ہے، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ ضاد نہیں پڑھتے، وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو پڑھو عربوں کے لہجے اور ان کی آوازوں میں۔ تو ہم ان کے ہی لہجے کو جو ہے اختیار کر رہے ہیں، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں تو ہم بھی ضاد پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے جو ہے یہی سیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں ضاد ہی سکھایا ہے، ہمیں ضاد نہیں سکھایا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے اس ضاد کو ادا کرنا سیکھ جائیں انشاءاللہ۔ بالکل آسان ہے، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا انشاءاللہ تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ادائیگی کی طرف۔ اب جو اس کی ادائیگی ہے وہ سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں یا جنہوں نے پچھلی والی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے حرف ضاد کو جان سکیں، اس کے مخرج کو جان سکیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ حرف ضاد کو حرف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ حافظ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب ہم اس کے مخرج کی بات کرتے ہیں، پورا دھیان دیجیے گا، اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے گا۔ حافظ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ حافظ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے۔ حافظ لسان کسے کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر امیج دیکھ رہے ہیں، جو زبان کی امیج شو ہو رہی ہے، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں، اس پر آپ فوکس کریں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس زبان کے رائٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے، سامنے یلو کلر ہے۔ یلو کلر کو آپ اگنور کر دیجئے، آپ رائٹ اور لیفٹ سائڈ والے گرین کلر پر جو ہے فوکس کیجئے۔ تو یہ جو گرین کلر والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے حافظ لسان، یعنی زبان کا بغلی کنارہ، زبان کا بغلی کنارہ، زبان کی کروٹ۔ یہ رائٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، زبان کا بغلی کنارہ۔ تو جب یہ زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات آئی ہے داڑھوں کی۔ داڑھوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 20 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، 20 داڑھیں ہوتی ہیں، نیچے 10 اوپر 10۔ تو نیچے والوں کو آپ بھول جائیں کیونکہ نیچے والوں کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے۔ اب اوپر کتنے بچے؟ 10 بچے، 5 یہاں سے، 5 یہاں سے۔ اب ہم نے جاننا ہے کہ یہ داڑھیں ہوتی کہاں پر ہے۔ اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو کو دیکھا ہے اور دانتوں کے نام یاد کیے ہیں تو آپ کو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ داڑھیں کہاں پر ہوتی ہیں اور ضاد کا مخرج بھی آپ ایزیلی نکال پائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آتے ہیں ثنایا، اس کے بعد آتے ہیں رباعیات، اس کے بعد آتے ہیں انیاب۔ انیاب ہوتے ہیں ہمارے یہ نوکیلے دانت، یہ والے، یہ جو نوکیلے دانت ہمارے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے انیاب۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سمجھایا ہے۔ تو اس کے بعد جو دانت آتے ہیں جیسے ضواحک، طواحن اور نواجز، یعنی فرسٹ پریمولر، سیکنڈ پریمولر اور
विजडम टीथ। तो ये जो आते हैं इनको कहा जाता है दाढ़ें, ठीक है जी। ये यहां से भी 5 होते हैं, यहां से भी 5 होते हैं, ठीक है। यानी दवाहिक का 1 दांत, तवाहिन के 3 दांत और नवाजिज का 1 दांत, ठीक है। तो कुल मिलाकर हो गए 5। इनकी तादाद होती है 20। यानी यहां से ऊपर 5, यहां से ऊपर 5, यहां से नीचे 5, यहां से नीचे 5। तो ये पीछे वाले दांत है। तो इन्हीं दाढ़ों के साथ आपने क्या करना है, जुबान का बगली किनारा लगाना है, तब जाके दौद अदा होगा। अब आप इसकी मश्क करें, कैसे? दौद, दौद, दौद। जुबान को आप यहां लेकर जाए, ऐसे पूरा यहां लेकर जाए। दौद, दौद, दौद। आप ये जहन में रखें कि मुझे जुबान का जो ये बगली किनारा है, ये वाला किनारा है, ये जुबान का जो बगली किनारा है, ये मुझे किसी भी सूरत में कहां लगाना है, किन के साथ? तवाहिन के साथ लगाना है। किसके साथ? तवाहिन। जो हमारे पीसने वाले दांत होते हैं ना, ये वाले, ये तो मैं नीचे वाले दिखा रहा हूं, आप ऊपर वालों को समझे। ये ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना पीसने वाले, इनके साथ आपने, इनकी जड़ों से आपने बगली किनारा लगाना है, तब जाके दौद निकलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप दौद नहीं पढ़ेंगे, आप दाल का मोटा पढ़ेंगे, यानी दाल मुफक्खम पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो दौद पढ़ते हैं, दौद, वो सीधा दाल का मोटा पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं दुआद, दुआद। न ये दौद है न ये दुआद है। दुआ, वो जैसी आवाज नहीं निकालनी है, ये होंठों को ऐसे वो नहीं करना है। कोई करता है ना दुआ, दुआद, दुआद, ये तरीका गलत है। कुछ लोग करते हैं दौद, ये तरीका भी गलत है। तो ये दौद नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जुबान के सामने वाले हिस्से को कहां लगा रहे हैं, सनाया उलिया की जड़ों से लगा रहे हैं, तो दाल का मोटा पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपने हर हाल में क्या करना है, जुबान के बगली किनारे को ऊपर वाली जो जड़ है ना, यहां पर दाढ़ों की जड़ है, उसके साथ लगाना है। तो आप पढ़ेंगे बौद, बौद, बौद। अब आपको बीच में लगेगा कि मेरी जो जुबान का आगे वाला हिस्सा है, ये सनाया उलिया की जड़ों के पास जा रहा है। वो जाएगा ही, क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तितालत पाई जाती है। दौद के अंदर सिफत इस्तितालत पाई जाती है, जिसकी वजह से जब एयर का प्रेशर आ जाता है पीछे से, क्योंकि अब जब आवाज को आपने यहां से निकालना है, आप क्या करते हैं, ब ब ब ब। तो आप जुबान को जब उठाने लगते हैं ना, वो क्यों उठ जाती है? क्योंकि पीछे एयर का प्रेशर होता है। जब एयर का प्रेशर इतना जम गया कि उसने आपकी जुबान को जल्दी से उठाया, वो आपकी जुबान को आगे लेकर गया। तो आपको लगता है यहां पर 1 सेकंड के लिए आपको लगता है कि मेरी जुबान जो है सनाया उलिया के जड़ों से लग गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले जो आप अमल कर रहे हैं, पहले जो आप यहां पर बगली किनारा जो है दाढ़ों की जड़ों से लगाते हैं, तो वहां से जो है दौद का पहले मखरज निकल जाता है, उसके बाद जुबान आगे चली जाती है एयर प्रेशर की वजह से, तो वो दौद अदा हो जाता है। तो इसकी आपने बहुत ज्यादा मशक करनी है। मैं पिछली बार बताता रहा कि आपने 2000 बार पढ़ना है, लेकिन इस हरफ के लिए अगर आप 5000 बार भी इसको पढ़ेंगे तो वो भी कम है, क्योंकि ये बहुत ही टफ हरफ है। लेकिन आपने मुसलसल इसको पढ़ना है, इसकी जो है मशक करनी है, इंशाल्लाह तो ये अदा हो जाएगा। तो आपने पढ़ना है दौद, दौद। देखिए फ़र्क क्या है इसके अंदर, अगर आपने ईयरफोन लगाए हैं कान में तो आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा। एक होता है दौद, ये गलत है, दौद, दौद। ये सुनने में क्या लगता है कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है। दौद, 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 ये दाल का मोटा बन रहा है, लेकिन एक है दौद, दौद। अब ईयरफोन कान में लगाएं, फिर इसके अंदर एक जो है आप फ़र्क करके देखें, जैसे दौद, 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 दौद। मैं दोनों तरीके पढ़ रहा हूं, दाल का मोटा भी पढ़ रहा हूं और सही वाला भी पढ़ रहा हूं। तो आपने फिर इसको क्या करना है, इसके अंदर फर्क देखना है क्या, तो आपने उसी तरीके से इसकी मशक करनी है। दौद, 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 दौद। तो इस तरीके से आपने इसकी मशक करनी है, ठीक है जी। क्योंकि ये दौद जो है ना, ये इसके अंदर सिफत इतबाक भी है, क्योंकि इतबाक के अंदर 4 हरूफ आते हैं, सौद, दौद, पौ, वो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डांपना। ये मैं इंशाल्लाह आपको सिफात हरूफ की सीरीज़ में इंशाल्लाह पूरा सिखाऊंगा, क्योंकि जब आपको सिफात भी मालूम हो जाएंगी तो आपको जो है 90-80% आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा कि मखारिज जो है ये कैसे अदा किए जाते हैं इंशाल्लाह। तो फिलहाल आप इसकी मशक करें बार बार। तो कैसे आप इसको पढ़ेंगे, बौद, 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 बौद। आपसे गुजारिश है कि आप ईयरफोन्स को कान में डालें
تاکہ آپ کو بیٹر کوالٹی ملے اور آپ اس آواز کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور پھر انشاءاللہ ادا کر سکیں. جیسے ضاد ضاد ضاد، حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض 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 ضاد. خیال رکھیں کہ آپ اس کو کہیں دال کا موٹا نہ پڑھ رہے ہوں، دال مفخم نہ پڑھ رہے ہوں. جیسے ضاد ضاد، یہ طریقہ غلط ہے. ضاد 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 اور ضاد بالکل نہیں پڑھیے گا. ضاد ضاد یہ دونوں طریقے غلط ہیں. تو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبان کا جو بغلی والا کنارہ ہے یہ آپ نے اضراس علیا کی جڑوں سے لگانا ہے، یعنی جو اوپر کی داڑھیں ہیں ان کی جڑوں سے لگانا ہے. ضاد 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 ض 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 ض. دیکھیے یہ تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک صحیح ہے. دو دیکھیں، پہلے دو کو سنیے اچھے سے ہیڈ فون لگا کے. ض ض ض ض ض ض ض ض ض. تیسرا والا سنیے، ض 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 ض. تیسرا والا جو ہے نا یہ صحیح ہے. تو تیسرے والے کو آپ نے اچھے سے سننا ہے. کیسے؟ ض ض ض ض ضاد ضاد ضاد. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیسے اس آواز کو نکال رہا ہوں؟ میں جو زبان کا جو بغلی کنارہ ہے میں اس کو کہاں لگا رہا ہوں؟ اضراس علیا کی جڑوں سے، یعنی اوپر کی جو داڑھیں ہیں لیفٹ سائڈ والی ان کی جڑوں سے لگا رہا ہوں. یعنی تواہن جو ہے نا، تواہن آپ کے جو پیسنے والے دانت ہیں اوپر والے ان کی جڑوں سے لگانا ہے. تھوڑا سا لگانا ہے. پہلے آپ نے ہلکا سا اس کو ٹچ کرانا ہے، پھر تو اٹھانا ہے. یہ تو وہی نہیں رہے گی زبان وہاں سے اٹھے گی بعد میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایئر فلو بھی آ رہا ہے پیچھے سے، پریشر بن رہا ہے ہوا کا، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے زبان ایک جگہ نہیں رہے گی. لیکن پہلے آپ نے وہاں پر زبان لگانی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے. آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے زبان کہاں لگانی ہے. اگر آپ کو یہ چیز آ گئی تو ضاد نکالنا آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اور بار بار اس کی مشق کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے. کیسے؟ ض ض ض ض ض ض ض ض ض نہیں پڑھنا ہے، ض ض ض نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضاد 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 ولا الضا ولا الضا ولا الضا ولا الضالین. اس آواز کو اچھے سے سنیے گا انشاءاللہ اور مخرج کو یاد رکھیے گا، نکلنے کی جگہ کہاں سے ہے وہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور بار بار اس کی مشق کیجیے گا تو یہ انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر یقیناً آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.